السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ حضرات محترم، سورۃ الدہر کی میں نے یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس پوری سورت پہ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بات کر سکوں۔ اللہ کی ذات سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ کے دین سے اور خصوصاً قرآن کریم سے اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے حوالے سے ہی اللہ کی ذات جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جوڑ کی قیمت بھی وہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، نرمی کی قیمت وہی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، سختی کی قیمت بھی اسی کی ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بس اپنی کوئی بات نہیں چل سکتی انسان۔ سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پر عمل کرنے، سمجھنے، سمجھانے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یقیناً انسان پر لامتناہی دور کا ایک ایسا وقت گزر چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں، حین وقت کو کہتے ہیں، یعنی زمانے کے اوقات میں سے ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ انسان تھا ضرور مگر قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں ہی انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ بات یہاں سے بھی شروع کر سکتے تھے، جسے اللہ کرتے بھی ہیں، کہ انسان تو تھا ہی نہیں، بعد میں تو پیدا ہوا۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے لم یکن شیئا، یہ نہیں کہا لم یکن شیئا مذکورا، ایسی چیز نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے، جو ذکر کے قابل ہو۔ یعنی انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ اس حالت میں تھا کہ وہ اس حالت جو ہے وہ قابل ذکر حالت ہی نہیں تھی، وہ ایسی حالت ہی نہیں تھی کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ وہ کون سی حالت؟ وہ اولین مرحلے کی حالت ہے جو ماں کے پیٹ میں آخر تک جاتی ہے۔ آخر تک جائے، یہ تو ہمارے ہاں رواج ہے، خصوصاً عورتیں اس سلسلے میں بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں، بلکہ شرمناک حد تک باتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، جو ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، امید ہے، اللہ کی طرف سے خوشی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جس قسم کے تذکرے عورتوں میں عجیب انداز سے ہوتے ہیں نا، وہ
بہرحال وہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں ایک قابل ذکر چیز نہیں ہے، تو فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی دو ناپاک قطروں کا ملاپ ہوتا ہے۔ مرد انسان کی طرف سے ایک خورد بینی کیڑا ہوتا ہے، اور عورت کی طرف سے ایک خورد بینی انڈا بیضا ہوتا ہے۔ ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، ان دونوں کے ملاپ سے ایک خلیہ، ایک سیل ڈیولپ ہوتا ہے، تشکیل پاتا ہے، اور وہ سیل بھی آج کی سائنس بڑی طاقتور خوردبین سے دیکھتی ہے۔ پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح دو چیزوں کا یوں ملاپ ہوتا ہے۔ آج جا کے سائنس نے بتا دیا کہ مخلوط نطفہ یوں ملتا ہے، مرد کا کیڑا ملتا ہے، عورت کا انڈا ملتا ہے، بیضا ملتا ہے، جو خورد بینی کیڑا ہوتا ہے، خورد بینی بیضا انڈا ہوتا ہے، اس سے ایک سیل ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب یہ قابل ذکر حالت ہے نہیں ہے کہ انسان تجھ پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ تو ذکر کے قابل بھی نہیں تھا۔ بے شمار انسان کے اندر، عورت کے اندر، مرد کے اندر سیلز، کیا کہتے ہیں، کیڑے، انڈے، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کس کیڑے نے کس بیضے سے ملنا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہر ایک نہیں ملتا، ورنہ تو موت واقع ہو جائے عورت کی۔ وہ اللہ کا حکم ہے کس کیڑے نے کس بیضے سے جا کے ٹکرانا ہے۔ یہ ہے وہ حالت، حین وہ حالت ہے کہ یہ قابل ذکر حالت ہی نہیں ہے۔ اب وہ سیل ہے جو ڈیولپ ہوتے 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 اس مقام تک پہنچتا ہے کہ ایک قد و قامت کا انسان اس سے نکلتا، ایک شخصیت، ایک قابلیت، ایک قد و قامت، ایک انسان۔ اس نے باہر آ کے کیا کام کرنے ہیں، کیا ادھم مچانا ہے، کیا کارنامے سر انجام دینے ہیں، اس سیل کے بارے میں ساری معلومات جتنی مرضی سائنس ترقی کر جائے، سائنس کے پاس تا قیامت ایسی مشین نہیں جو بتا سکے کہ یہ سیل نے جنت میں جانا ہے یا بالآخر جہنم میں جانا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم یہاں کارگر ہے، یہاں بھی چلتا ہے۔ اور سائنس کے پاس بھی جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ جب علم دیتا ہے تو ایک محدود حد تک دیتا ہے، اس سے زیادہ بھائی انسان نہیں دیتا۔ کسی بچے کو آپ درزی کے پاس بٹھا دیں، وہ 10 سال تک بٹن ہی لگاتا رہتا ہے، آپ نے دیکھا؟ میں اپنے درزی کے پاس جاتا ہوں تو مجھے ایک بچے پر بڑا ترس آتا، بٹھایا ہوا ہے ایک بچہ، وہ بیچارے خالی بٹن ہی لگاتا رہتا، اس کا کوئی کام نہیں، اور جو اس کا اپنا بچہ ہے وہ کٹنگ پہ آ گیا، اور کٹنگ پہ لاتے ہوئے سے دیر ہی نہیں لگی۔ لیکن ایک بچہ ہے جو شعور کی دہلیز پہ غالباً قدم رکھ چکے، بالکل بچے سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، وہ بٹنوں پہ ہی لگا ہوا۔ انسان اپنا پورا علم منتقل نہیں کرتا، خدا نے تو کرنا ہی نہیں پورا علم کہ وہ خدا کی صفت میں شریک ہو، بندہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنی صفت میں کسی کو شریک نہیں کرا۔ آپ کے چیمبر میں آپ کا کوئی جونیئر آئے، ایک ہی دن میں سارے راز اس کو بتا دیتے ہیں، وہ پوری زندگی کی ڈائری تو آپ نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے، ایک ایک کر کے نکالتے ہیں۔ وہ پہلوان کی بھی بات ہے نا، استاد پہلوان سے شاگرد نے سارے داؤ پیچ سیکھ لیے، آخر میں جا کے استاد ہی کو اس نے چیلنج کر دیا۔ بڑا نالائق شاگرد تھا، استاد ہی کو اس نے چیلنج کر دیا۔ ہوتا ہے۔ اب بیچارہ استاد اس مرحلے میں واقعی بندہ 40 سے اوپر گزر جائے، 30 سے اوپر تو جوانی جواب دینی شروع ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا بندے کو، بندہ سمجھتا میں بہت کچھ ہوں، اسے پتہ نہیں چلتا، اندر اندر سے جواب دے رہی ہوتی جوانی۔ 40 سال کے بعد تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اور شاگرد اب ابھی جوان ہوا، استاد بوڑھا ہو رہا ہے، اسے چیلنج دے دیا۔
سارے لوگ پریشان، اب کیا بنے گا؟ استاد نے کہا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. میدان لگا، استاد نے ایک ہی داؤ استعمال کر کے باہر پھینک دیا اس کو، جیسے بھی کل پرسوں روس کے مسلمان نے پھینکا. لا الہ الا اللہ. اس کا تو الحمدللہ کہنا مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، میں بار بار اسے سن رہا تھا، اگرچہ میں اس کی نکر کو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن لا الحمدللہ 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 جس انداز سے وہ بندہ کہہ رہا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سارے لوگ حیران. شاگرد نے کہا استاد آپ نے یہ دعو تو مجھے نہیں بتایا تھا. کہ یہ دعو میں نے آج کے دن کے لیے رکھا تھا. کہ یہ دعو میں نے آج کے دن کے لیے رکھا تھا. خیر بات کہاں سے کہاں آ گئی، اللہ کا علم ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ وہ قابل ذکر شے تھا ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. امشاج یہ پلورل نہیں، جمع پلورل نہیں ہے، سنگل ورڈ ہے. ویسے اس کے لفظ سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ مفرد ہے کیونکہ یہ نطفہ کی صفت واقع ہو رہا ہے. نطفہ مفرد ہے، سنگل ورڈ ہے، اس کی صفت بھی سنگل ہی ہوگی. من نطفۃ امشاج، مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے. اب اس ملے جلے نطفے میں مرد کا کتنا نطفہ شامل ہے، عورت کا کتنا نطفہ شامل ہے، یہ صرف اللہ ہی کو. اللہ اکبر. بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کے اس مراحل سے گزار کر ایک عجیب قد و قامت والا حسین انسان پیدا کیوں کیا؟ کہ نبتلیہ، ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں. کیا اللہ کا شاہانہ انداز ہے. ہر زبان کا ایک اپنا سٹرکچر ہوتا. اگر ایک بندے کو اس زبان کے سٹرکچر کا پتہ چلے نا، جو میٹھاس اسے محسوس ہوتی ہے عام پڑھنے والے کو نہیں ہوتی. تو جو عربیت میں جتنا ماہر ہوگا وہ قرآن کی عربیت کے سامنے لیٹتا چلا جائے گا. اس لیے عربیت سے اپنا شوق پیدا کریں، اپنا لگاؤ رکھیں، اور آپ نہیں کر سکیں تو اپنے بچوں کو ابھی سے کریں. سکول میں سہولت تو نہیں ہے، عدالت بھی آپ کی فیصلے دے چکی ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے نظام اصل چیز نہیں، فرد ہے. نظام کو بدلنا ضرور ہوگا، لیکن اس نظام میں کام کرنے والا فرد ہے. فرد جب تک نہیں بدلتا کام نہیں چلتا. انگلش پہ کیوں نہیں پابندی لگاتے ہیں؟ لگائیں نا انگلش پہ پابندی، ختم کریں انگلش کو. زلزلہ آ جائے گا، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹ کے نیچے آ جائے گا. نہیں، ترقی کریں گے. یہاں کا ان پڑھ طبقہ پڑھا لکھا ہو جائے گا. یہاں کا وہ خرادی یا ان پڑھ طبقہ جو آپ کے انجینئرنگ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے انجینئر سے اللہ کی قسم حد سے زیادہ قابل ہے. وہ سائنسدان اور سائنٹسٹ اور انجینئر نکلیں گے وہ لڑکے. آپ نے تو انگلش کی مار مار کے پوری قوم کو مار کے رکھ دیا. لائیں گے اس اردو کو برطانیہ کے اوپر نافذ کرے، پھر دیکھتے کتنے پڑھے برطانیہ میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. قانون کی خلاف ورزی ہے. لا الہ الا اللہ. عربیت کی کینسلیشن ہو رہی ہے. جب عربیت ہی نہیں رہے گی، آپ کو مجھے بتائیں دین کی سمجھ کیا لگے گی؟ کیا سمجھ لگے گی مجھے اور آپ کو دین کی؟ دین تو عربی میں ہے، جاپانی اور چائنیز میں نہیں ہے. چھوٹا سا سی پیک بن رہا ہے تو چائنیز سکھائی جا رہی ہے. اتنا بڑا اللہ کا قرآن، حدیث، پورا دین جس پر میرے اور آپ کی آنے والی پوری زندگی کا فیوچر کا دار و مدار ہے، اور وہ فیوچر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے عربی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے بر صغیر پاک و ہند کے اندر فرقہ واریت ہی فرقہ واریت ہے، سیکٹیرینزم ہے. کیوں؟ یہاں ممبر پر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی ان پڑھ ہوتا ہے، وہ بھی بے ایمان ہوتا ہے. وہ یہاں بیٹھ کر اللہ کے دین کا نام لے کر اللہ کے دین کی غلط تشریح کرتا ہے. نیچے بیٹھنے والے سر ہلاتے ہیں. خود انہیں توفیق نہیں ہوتی گھر جا کر اللہ کا کلام کھولیں، اللہ کے کلام سے اپنے تعلق کو استوار کریں. بلکہ ممبر میں بیٹھنے والی بہت بڑی تعداد ایسے مولویوں کی ہے کہ خبردار قرآن کو نہ پڑھنا. جو قرآن ابو جہل کو سمجھ آ جاتا تھا وہ قرآن آج پاکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آتا.
لا الہ الا اللہ. نبتلیہ، ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، چونکہ ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں لہذا ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنا دیا ہے. سمیع و بصیر تو اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا پرتو بندے کے اوپر ڈال دیا کہ وہ غلط اور سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکے. اور سلسلے میں دو بڑی قوتوں کا اللہ نے ذکر کیا، سننا اور دیکھنا. اس کے حوالے سے باقی تمام قوتیں آ گئیں اس کے اندر، سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں اس کے اندر آ گئیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، چونکہ ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی، تمیز کرنے کی ساری قوتیں، علم کی، پھر علم سے نتائج اخذ کرنے کی ساری قوتیں ہم نے عطا کر دی. اور پھر یہ نہیں کہ اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دی، اب مرضی ہے جس طرح مرضی دین کو سمجھے. یہ کوئی ٹوئٹا اور کیا کہتے ہیں اس کی کسی گاڑی کی گائیڈ بک نہیں جو خود پڑھ کے سمجھ لیں. نبیوں کے ذریعے اللہ سمجھا چکے ہیں یہ دین اتنا قیمتی ہے، یہ دین اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف حواس دے کے، شعور کی طاقتیں دے کے اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا اپنی مرضی سے دین پہچان کے جنت کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ. نہیں، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ بھی دکھا دیا انبیاء کے ذریعے. اسی کا ذکر ہے وہدیناہ النجدین، ہم نے خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اسی کا ذکر ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان پر اس کا فجور و فسق و فجور اور اس کا تقوی دونوں الہام کر دیے ہیں. انبیاء کے ذریعے راستے کھول دیے ہیں. یہ خیر کا راستہ، یہ شر کا راستہ ہے. اختیار بندے کو دے دیا ہے، بندہ تیری مرضی، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تیری مرضی ایمان لے آ، تیری مرضی تو ناشکر بن جا، لیکن آگے نتائج تمہیں بھگتنا ہوں گے. لا الہ الا اللہ، نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. ایمان کا نتیجہ جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. کفر کا نتیجہ سامنے جہنم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بالکل راستے کی ہدایت کر ڈالی ہے. اب اس کی مرضی، ہم نے اسے اختیار دے دیا. وہ شکور بن جائے، شاکر بن جائے، قدردان بن کے مسلمان ہو جائے، اور کفورا یا اللہ رب کی نعمتوں کی ناشکری کر کے کافر ہو جائے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، البتہ ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے، البتہ ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں، توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور ماننے والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو ماننے والے نیک لوگ ہیں، ارے بھائی وہ شراب کے جام پئیں گے وہاں. اولین مخاطبین مشرکین مکہ تھے. قرآن جب خطاب کرتا ہے تو ان کے مزاج کو سامنے رکھ کے خطاب کرتا ہے. وہاں یہ نہیں کہ صرف شراب ملے گی، وہاں ہر اچھی سے اچھی نعمت ملے گی. لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ تو ایسی نعمتیں ہیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دل میں ان نعمتوں کا کھٹکا تک آیا. یہ تو اللہ مشابہت کے زور پر ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. کہ ان الابرار یشربون من کأس، شراب کے جام پئیں گے. کاس کہتے ہیں وہ جام جو لبریز ہو، لبا لب ہو اور چھلک رہا ہو، اسے کاس کہتے ہیں. وہ شراب بھی کیسی ہوگی؟ کان مزاجھا کافورا، اس میں کافور کی آمیزش ہوگی. وہ کافور ملی شراب ہوگی، کافور کی طرح صاف، شفاف، ٹھنڈی اور خوشبودار. لا الہ الا اللہ. اور یہ جو کافور کی ملی شراب ہوگی یہ کوئی 2-3 سرائیوں مٹبٹکوں میں نہیں ہوگی. آئی نہیں یشرب بہا عباد اللہ، اس کا چشمہ ہوگا.
جس چشمے سے جنتی سیراب ہوں گے، پئیں گے خود ہی. اور یار میرا خیمہ تو وہاں لگا ہوا ہے اور چشمہ یہاں لگا ہوا ہے، کیا کریں؟ چل کے جانا پڑتا. کا یفجرونہا تفجیرا، پینے والے جب چاہیں گے شاخیں نکال کے جہاں مرضی لیتے چلے جائیں، اشارہ کریں گے چشمہ خود بخود چلتا چلا جائے گا. مجلس میں بیٹھے ہوں، بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیویوں میں بیٹھے ہوں، بیوی نہیں بیویوں میں، شوق سے سنیں، بیویوں میں بیٹھے ہوں گے. آج تو ایک بیوی کے بعد اگلے کو کرنٹ لگ جاتا ہے، میں کیا کروں. اور پھر بیوی کی ڈیمانڈ اور تقاضے اب اتنے زیادہ ہیں، بندہ دوسری شادی کرنا بھی چاہے تو سکڑ کے رہ جاتا ہے، کیسے کروں، ماہانہ خرچہ کتنا دیں گے، کیا جی کیا کہتے ہیں وہ سورس آف انکم کیا ہے، مجھے ماہانہ کتنا دیں گے، مجھے کس گھر میں رکھیں گے، کیسے رکھیں گے. اللہ کی پناہ بھائی، میں دال کھاؤں گا میری بیوی دال کھائے گی، میں گوشت کھاؤں گا میری بیوی گوشت کھائے گی، خدا نخواستہ میں بھوکھا رہا میری بیوی میرے ساتھ بھوکھی رہے گی. وہ محبت ہی کیا جس میں برداشت نہ ہو، وہ محبت ہی کیا جس میں قربانی نہ ہو. یہ نکاح کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے جس کو آپ سوشل کانٹریکٹ بنا کے پھیرتے ہیں. اس عظیم ترین عقد کا نام اللہ نے خود رکھ دیا ہے نکاح، اور آپ اس کو سوشل کانٹریکٹ کرتے پھر رہے ہیں. پھر سوشل کانٹریکٹ سے وہی مردوں کا حال ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کامیاب مرد وہ ہے جس کو کامیاب عورت ملے. شاید پتہ نہیں کیا، مجھے پہلا فکرہ یاد نہیں لیکن دوسرے فکرے میں بڑی جان ہے. کامیاب مرد، ہاں کامیاب مرد وہ ہے جو عورت کی ضروریات پوری کرے. کامیاب عورت وہ ہے جو ایسا مرد تلاش کرے. کہتے ہیں ہر کامیابی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. تو میں نے ایک دفعہ بریک ٹائم میں کہا بھی، ایک میں شو میں بیٹھا ہوا تھا، ہر مرد کی کامیابی پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. میں کہا کبھی کسی عورت نے ناکام مرد کو بھی تلاش لیا؟ وہ تو ہمیشہ جاتی ہی کامیاب مرد کے پیچھے. بلکہ اس جدید دور کے اندر تو عورت نے شکل دیکھنی ہی چھوڑ دی ہے. وہ تو پجیروں کو دیکھتی ہے، گاڑیوں کو دیکھتی ہے، وہ تو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں فارم ہاؤسز کو دیکھتی ہے. وہ اب نہ عمر کو دیکھتی، نہ شکل کو دیکھتی، نہ رنگ کو دیکھتی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں بڈھے اینکروں کے پاس کیسی بیویاں ہیں. چھوڑیں ان باتوں کو، جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے. باتیں لگائی ہوئی ہیں خواہ کی. خیر ہمارے بڑے لوگ اچھے تھے، ہمارے ماں باپ ہیں. یعنی اس دور میں کتنا اچھا تھا، بچہ اچھا ہو بیٹی ہاتھ میں دیتے تھے. بچہ اچھا ہو بیٹی ہاتھ میں دے دی، کہا بیٹا کھا رہا ہے نا ہماری بیٹی کو کھلا بھی دے گا. اور آج پوری ایک لسٹ بناتے ہیں ڈیمانڈ کی. اس ڈیمانڈ کی لسٹ کے نیتے مرد ویسی ادموا ہو جاتا ہے. تو جس کا جی چاہتا ہے نا میں دوسری شادی کروں، وہ بھی سکڑ کے رہ جاتا ہے، کیسے کروں. لیکن وہاں جنت ہوگی. یہ ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جنت میں جو اللہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں مفت میں نہیں کرتے. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ اس لیے کرتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا کی فانی نعمتوں کے پیچھے پڑ کے کہیں پھسل نہ جائے. میرا بندہ دنیا کی فانی نعمتوں کے پیچھے پڑ کے کہیں پھسل نہ جائے. ایک بندے نے شراب شروع سے پی ہی نہیں، اس کے لیے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں خود کبھی ایک آدھ دفعہ میں نے سوچا، میں کہ اللہ کا شکر ہے شراب دیکھی نہیں تو شراب کا مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے. یہ تو اللہ کا شکر، اللہ نے گھرانہ ایسا دیا، ماحول ایسا دیا، رک گیا. کمال تو صحابہ کا تھا. میں چائے سے نہیں رک سکتا، یقین کریں آپ سے شرم آتی، ورنہ میں یہاں چائے کے گونٹ لیتے ہوئے آپ کو بیان کروں. میں چائے کا میں اتنا عادی ہوں. ارے بھائی ہم چائے کے اتنے عادی ہیں، چائے ہمارے لیے شراب بنی ہوئی ہے. وہ لوگ جو واقعی شراب کے عادی تھے، جن کو شراب سے روکا گیا اور مدینے کی گلیاں ندیوں کا منظر پیش کر رہی تھی، کیا قربانی تھی. آج بھی جو شراب کے عادی ہیں، بڑا اللہ کا ان پر فضل ہے جو شراب کی عادت سے چھوٹ کے دین کی طرف آ جاتے ہیں. اب وہ شراب کا نام سننا بھی گوارا. مجھے بڑا ان پر ایک رشک بھی آتا ہے کہ کتنی بڑی قربانی ہے. ہم چائے سے نہیں رک سکتے. پٹھان کو رمضان میں بھی نسوار کی پڑی ہوتی ہے، ہم جیسوں کو چائے کی پڑی ہوتی ہے، اور آپ جیسوں کو سگریٹ کی پڑی ہوتی ہے. کہ کیا بنے گا کہ اسموکنگ ہی نہیں ہوگی، دن کیسے گزرے گا. اللہ اکبر. اللہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں
کہ میرا بندہ ان فانی نعمتوں کے پیچھے پڑ کے کہیں میرا بندہ پھسل نہ جائے، دنیا کی گندی شراب کے پیچھے جو بیوی اور ماں میں فرق کو ختم کر دیتی ہے اس کے پیچھے پڑ کے کہیں پھسل نہ جائے۔ میں اپنے بندے کے سامنے جنت کی پاک شراب رکھتا ہوں، وہ پاک شراب خود پاک بھی نہیں، پینے والے کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ یہ میں مفت میں نہیں کہہ رہا، آگے شرابن طہورا ہے، طہور کہتے ہیں جو پاک کرے، یعنی وہ اتنی پاک ہے کہ صرف پاک نہیں، پینے والے کو بھی پاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ تو خود بھی ناپاک ہے، پینے والے کو بھی ناپاک کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں شراب کی نعمتیں بتا رہے ہیں، کیوں؟ کہ شرابی باز آ جائیں دنیا میں شراب سے، جو باز آئیں انہیں حوصلہ ملے، چند دن کی زندگی ہے بس، جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے والد الحمدللہ جوانی میں بڑے مضبوط، آج بھی ان کا جسم اتنا مضبوط ہے کہ اٹھانا ناممکن ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے والد اب دونوں گھٹنوں سے رہ چکے ہیں۔ دعا کریں اللہ انہیں تکلیف نہ دے، اللہ انہیں صحت دے، لیکن اب وہ ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہو سکتی، عمر اور بیماریوں کے کچھ تقاضے ایسے ہیں، بالکل بس یہ عروج کو زوال ہے، جوانی ہر وقت نہیں رہتی، آخر بندے نے آگے سفر کرنا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کافور ملی شراب ہوگی، اور وہ کوئی سرائیوں اور مٹکوں میں نہیں ہوگی، ختم ہو جائے۔ کعین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اللہ کے بندے پئیں گے، جہاں چاہیں گے اس کی شاخ نکالتے چلے جائیں گے، جہاں چاہیں گے وہاں سے نکلے گی وہ۔ بھائی کیوں؟ کہ یوفون بالنذر، اللہ اکبر، یہ جنت میں ہوں گے، یہ دنیا میں اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ نظر بڑا کلاسیکل ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں نظر کا۔ ایک تو جو ہم منت مانتے ہیں اللہ کے نام پہ وہ تو خود ہی آ گئی اس کے اندر، جائز منت کو جو اللہ کے نام پہ پوری کرنا ضروری ہے جب وہ کام ہو جائے، وہ اس کی اپنی تفصیلات ہیں لیکن یہاں موقع نہیں اس کا۔ نظر ہر وہ کام جو بندے پر واجب ہو، چاہے اللہ نے واجب کیا ہو یا بندے نے خود ہی واجب کیا ہو۔ جو اللہ نے واجب کیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کے سامنے ہے، ایک بندہ خود واجب کر لیتا ہے، یار میں یہ نیک کام کروں گا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جنتی جنت میں جائیں گے اور اتنے شراب کے بھی مزے ہوں گے، سارے مزے ہوں گے، کیوں؟ یوفون بالنذر، یہ دنیا میں نظر کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ بندہ ایک کام کر لیتا ہے، جی میں دین کے نام پہ یہ کام کروں گا، کیونکہ ایمان کا لیول اس کا اس مقام پہ پہنچا ہوتا ہے کہ پھر فوراً آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں ایمان کا وہ لیول برقرار نہیں رہتا ہے، شیطان آڑے آ جاتا ہے، وہ پھر ہیلے بہانے کرتا ہے۔ جو اس نے اللہ سے عہد و پیمان باندھا ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا۔ یہ شیطانی حملے ہوتے ہیں، صاف شیطانی حملے ہوتے ہیں۔ کل تک بندے کے بعد 2 ٹکے نہیں تھے پھر بھی کام چل رہا تھا، آج 2 ٹکے نہیں 2 ارب بھی ہیں پھر بھی کام نہیں چلتا۔ اس کا مطلب انسان کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں ایک تو اپنے عہد و پیمان پورے کرتے ہیں اور پھر اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جو بڑا سخت دن ہے اور بڑا طویل دن ہے۔ قمطریرا یعنی طویلا، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت پھیلی ہوئی ہوگی۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ لوگ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج بھی کتنے خوش قسمت انسان ہیں، ہاسپٹلز میں چلے جائیں، اچھی اچھی کمپنیوں کے اچھے اچھے لوگ مریضوں کو بھی لواحقین کو بھی کھانا بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ دے رہا ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ سے مانگے اس طرح۔
بندہ قبر میں لے کے تو نہیں جاتا سونے چاندی کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. عَلَى حُبِّ اللَّهِ, یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں. عَلَى حُبِّ الطَّعَامِ, جو کھلا رہے ہیں خود وہ ان کا مال ہے, مال سے ان کو محبت بھی ہے, پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. عَلَى حُبِّ الْإِطْعَامِ, ان کو کھانا کھلانا اچھا لگتا ہے. یہ تینوں تفصیلی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله. جس کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں نا اس کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے تجھ سے کوئی کام نہیں لینا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, بندہ کسی کو کوئی مفت چیز دے رہا ہو, اگلا پریشان ہو جاتا ہے. اور خصوصاً آج کے دور میں کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو جس کے ساتھ اچھائی ہو رہی ہوتی ہے وہ خود پریشان ہو جاتا ہے, یہ بندہ میرے ساتھ اچھائی کیوں کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا کون سا مقصد ہے. یعنی ہم ایک ایسے عجیب پرفتن دور سے گزر رہے ہیں کہ کوئی اچھائی بھی کرے تو جس سے اچھائی ہو رہی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اچھائی کا دور ہی نہیں ہے. تو یہاں کیا ہے, انما نطعمکم لوجہ اللہ. وہ کھانا کھلانے والے جن کو کھانا کھلاتے ہیں ان کو تسلی بھی دیتے ہیں, یار ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں بس. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے اس کھانے کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں مانگتے. ہماری کوئی چاہت نہیں کہ تم کھانا کھا کے ہمارا شکریہ ادا کرو. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہمیں تو بس ایک ہی ڈر لگتا ہے اس دن سے جو بڑا طویل ہوگا, بڑا اداسی والا دن ہوگا اور بڑا سخت دن ہوگا. یہ جو ہم کر رہے ہیں اس دن سے ڈر کے کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. جب ڈر کے کر رہے ہیں, جنت بھی چاہتے ہیں, جہنم سے بچنا بھی چاہتے ہیں, اس کا دڑکا بھی لگا ہوا ہے, یہی تو ایمان ہے. تو اللہ فوراً کہتے ہیں فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم, ہم ایسے لوگوں کو اس دن کی آفت سے بچا لیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے. کتنا سستا سودا ہے کہ دنیا کے 2 ٹکے خرچ کر کے ہمیش کی جو زندگی ختم نہیں ہونے والی اس کا سودا آپ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تاجر بنے, تاجر دنیا کے نہیں آخرت کے. آخرت کے تاجر بنیں گے, دنیا کے بھی اچھے تاجر بنیں گے, لیکن سب سے پہلے آخرت کے اچھے تاجر بنیں. اللہ کے ساتھ سب سے پہلے تجارت کریں. کتنا سستا سودا ہے, دنیا کے 2 ٹکے خرچ کر کے آپ اپنے فیوچر کو ہمیشہ کے لیے سیو کر لیتے ہیں. اور اس کی ضمانت بھی کوئی نہ عمران خان دے رہا ہے تو نہ نواز شریف دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. ہم یہ کریں گے, ہم قرضے نہیں لیں گے, ہم وہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم ایک دن میں یہ کریں گے, ہم ایک دن میں یہ کریں گے. اب یہ سارا کیا دھرا کوئی 5 دن میں ختم تھوڑی ہوگا. تو پھر دعوے نہیں کرنے تھے نا, بیٹھے رہو آرام سے. نہیں کوئی اس ملک میں تبدیلی لا سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول سے آپ جنگ بند نہیں کرتے. آپ انڈیا سے ڈرتے ہیں, بجٹ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے. آپ امریکہ سے ڈرتے ہیں, بجٹ نہیں لیں گے تو ہم گزارا ہمسایہ ممالک سے کیسے کریں گے. لہٰذا آپ جنگ کی تیاری کے لیے سود لیتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں بڑے حوصلے کے ساتھ, اور پھر سمجھتے ہیں کہ آپ کے دن پھر جائیں گے. ای خیال استو محال استو جنون, یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو نا امید عوام ہے. 5 سال ایک کے پیچھے پٹتی ہے, پھر 5 سال ایک کے پیچھے پٹتی ہے, پھر 5 سال ایک کے پیچھے پٹتی ہے, 25-30 سال ایک کے پیچھے پٹ کے اس سے اچھی طرح نا امید ہو کے ایک نیا قائد نکل آتا ہے, پھر اس کے پیچھے جاتی ہے, پھر 3-4 دہائیاں اس کے پیچھے پٹے گی, پھر ایک کے پیچھے جائے گی. یہ ہر در سے نامراد ہوگی, اسے رخ نہیں ملے گا جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کے رخ پہ نہیں آتی. یہ عوام نا امید ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی اس کو امید کا چراغ دکھاتا ہے یہ اس کے پیچھے چل پڑتی ہے بس. اور ویسے بھی جس عوام کی بھیڑ چال کے اندر گناہ کبائر کرنے والوں کی اکثریت ہو, اس کے ووٹ کی طاقت پر آنے والے کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے. جسٹ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے تھوڑا بہت بس. لا الہ الا اللہ. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا. اللہ تعالیٰ انہیں کیا عطا کریں گے؟ اللہ انہیں چہروں کی تر و تازگی عطا کریں گے جنت میں. اللہ انہیں سرور عطا کریں گے. حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے, جب نبی علیہ السلام خوش ہوتے تھے
تو آپ کا چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا، یعنی خوشی چھلکتی تھی آپ کے چہرے سے. ایسا چہرہ ہونا کہ اندر کی فیلنگز باہر آ رہی ہوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا. اور یہ نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کا راز تھا. خوش ہوتے تھے، پوری خوشی سے چمک دمک اٹھتا تھا آپ کا چہرہ انور. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اللہ تعالیٰ بدلے میں کہ دنیا میں صبر کیا ہوگا، ثابت قدمی دکھائی ہوگی، اللہ جنت عطا کریں گے، اللہ ریشمی لباس عطا کریں گے. یہاں ریشمی لباس منع ہے، یہاں سونا منع ہے مرد کے لیے، وہاں اللہ حلال کر دیں گے. اللہ ہے نا، اللہ کی مرضی. متکئین فیہا علی الارائک، جنتوں میں تختوں پر مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. کیا بات ہے. آپ جاتے ہیں نا ناردرن ایریاز میں کہیں، جہاں تختے لگے ہوتے ہیں، تکیے لگے ہوتے ہیں، کیا مزہ آتا ہے بیٹھتے ہوئے. تو جنت کی اونچی مسندیں اور تختے، پھر تکیے، ان پہ آپ بیٹھیں. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. جنت میں دھوپ کی تپش بھی تنگ نہیں کرے گی، سردی کی شدت بھی تنگ نہیں کرے گی. بہار والا موسم ہوگا. کیا کمال کا موسم. نہ سردی کی ٹھنڈک شدت تنگ کرے، نہ دھوپ کی تمازت تنگ کرے. پھر ودانیۃ علیہم ظلالھا، جنت پوری جھک کے سایہ کر رہی ہوگی جنتیوں کے اوپر. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ جنت کے درخت جھکے ہوئے ہوں گے، سایہ کر رہے ہوں گے. دھوپ کی تمازت محسوس نہیں ہوگی، پھر بھی سایہ ہو رہا ہوگا. یہ اللہ پروٹوکول دے رہے ہیں نا کہ درخت خود جھک کے آپ پہ اور میرے اوپر سایہ کرے. اب ان نعمتوں کے جس کی قدر دل میں آئے گی، بتائیں دنیا کی نعمتوں کا وہ اتنا حریص ہوگا کہ اس کے لیے وہ دین کو چھوڑ دے. اس لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، جنت کی حوروں کا تذکرہ ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کی کسی چڑیل کے پیچھے میں اور آپ اپنے دین کو برباد نہ کریں. کہتے جی یہ مولوی حوروں کا تذکرہ کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے. میں کہتا ہوں بہت اچھا کرتے ہیں، یہی تو ان کی خوبی ہے، وہ حوروں کا تذکرہ کرتے ہیں. باقی تو وہ بہت سی کمزور باتیں کر جاتے ہیں. اچھا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا. پھر جنت کے جو پھل ہوں گے وہ بھی بالکل جنتیوں کے بس میں ہوں گے، پوری طرح بس میں ہوں گے. چلا ادھر آؤ، خود ہی ٹوٹ کے سیدھے آپ کے منہ کی طرف آ رہا ہوگا. آپ ہاتھ میں لینا چاہیں گے ہاتھ میں آئے گا، آپ منہ میں لینا چاہیں گے وہ پھل سیدھے آپ کے منہ کی طرف خود ہی لپک کے آئے گا. آپ بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، جس حالت میں جیسے چاہیں گے وہ پھل اسی طرف آپ کی طرف گردش کرے گا. آپ خود توڑ کے جانا چاہتے ہیں، آپ درخت پہ چڑھنا چاہتے ہیں، جوانی کی یادیں تازہ کرنا چاہتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے نا، بندہ پھرتیلا اور درخت پہ چڑھے. اور جن کو چڑھنا آتا ہے وہ تھوڑا بہت چڑھ لیا کریں، ورنہ کل نہیں چڑھ سکیں گے، کیونکہ پوری مسجدیں کرسیوں سے بھری ہوئی ہیں. آپ دیکھیں ذرا، یہ ہمارے بچپن میں ہم نے نہیں دیکھا تھا. اس وقت بھی تو بوڑھے ہوتے تھے، عمر رسیدہ افراد، اور آج ہر مسجد کرسیوں سے بھری ہوئی ہے. اور اس میں ایک بے احتیاطی بھی ہے، وہ لوگ بھی کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ پھل کی ریڑھی پہ کھڑے ہو کے ایک ایک چیز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز کا وقت آتا تو بیٹھ جاتے ہیں. کیا کمال ہے یار. خربوزے کو سونگ سونگ کے لے رہے ہوں گے، گھنٹے گھنٹے لگا رہے ہوں گے. جب نماز میں آئیں گے تو کیا جی درد ہو رہا ہے، بیٹھ کے نماز. پتہ چلتا ہے نا خربوزے کی قیمت زیادہ ہے کہ نماز کی قیمت زیادہ ہے. ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا. اللہ اکبر. چاندی کے برتن گردش کروائے جائیں گے جنتیوں پر. آپ خورے گردش کروائے جائیں گے، اے جام. اور وہ جام کس کے ہوں گے؟ شیشے کے. اور شیشہ کس کا بنا ہوگا؟ چاندی کا. چاندی کی یہ قسم دنیا میں ناپید ہے، ابھی تک نہیں نظر آئی کہ چاندی کا شیشہ ہو. اللہ کہتے ہیں دنیا جنت میں ایسی آپ خورے ہوں گے جو شیشے کے بنے ہوں گے، اور وہ شیشہ چاندی کا بنا ہوا ہوگا.
قواریر من فضة قدروها تقدیرا، پھر وہ جو شیشے کے جام ہوں گے ایسے لبالب بھرے ہوئے ہوں گے، اس طرح بھرے ہوئے ہوں گے کہ جنتیوں کی جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی بھرا ہوگا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، یعنی پیمانہ بھرنے والے بھی اس انداز سے بھریں گے کہ تشنگی بھی دور ہو جائے گی، نیچے گلاس میں کچھ بچے گا بھی نہیں۔ اللہ کیا نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ایک آپ نے پہلی شراب پڑھ لی، وہ کافور ملی شراب ہوگی۔ اب کون سی شراب ہے؟ کان مزاجها زنجبیلا، سونٹھ ملی شراب ہوگی۔ زنجبیل سونٹھ کو کہتے ہیں، سونٹھ مین خشک ادرک۔ عرب ادرک کو آج بھی بہت پسند کرتے ہیں، ان کے قہوے میں بھی ادرک ملی ہوتی ہے۔ اور گلگت بلتستان کی جو آپ میں اور آپ یہاں چائے پیتے ہیں نا، دودھ کی چائے، گلگت بلتستان والے لوگ نمکین چائے، یہی دودھ والی چائے نمکین پیتے ہیں، اور اس کے اندر سونٹھ ملا ہوتا ہے۔ ادرک خشک کر کے وہ آٹے کی طرح پیستے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے کالی مرچ مکس کی ہوتی ہے، وہ رکھتے ہیں، وہ ملاتے ہیں، اس سے چائے دو عطشہ ہو جاتی ہے، مزہ آتا ہے۔ میں خود اس کا عادی ہوں۔ عرب کے اندر قہوے کے اندر سونٹھ ملائی جاتی ہے۔ ویسے گلگت بلتستان کی تاریخ میں بھی ہے کہ عربوں کا آنا ثابت ہے، شاید یہ اس کا اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں تذکرہ کر رہے ہیں، جنت کی شراب میں سونٹھ ملی ہوگی، اس کی تلخی نہیں ہوگی، اس کی خوشبو ہوگی اس میں۔ پہلے کافور ملی شراب، اب زنجبیل سونٹھ ملی شراب۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس کا بھی چشمہ ہوگا، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ چشمہ ہوگا جو سلسبیل ہے۔ سلسبیل خشک، انتہائی ذائقہ دار اور ہلکا پھلکا پانی۔ پتہ چلتا ہے نا انسان کو جو پانی پیتے ہیں، بھاری پانی ہوتا بھی ہے تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے، ہلکا پھلکا ذائقہ دار پانی ہوتا تو صاف پتہ چل جاتا ہے۔ سلسبیل ہلکا پھلکا ذائقہ دار، اس میں سونٹھ ملی ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، تین شرابوں کا تذکرہ ہوا، پہلے کافور ملی شراب، پھر زنجبیل ملی شراب، اب آگے انشاءاللہ جاتے ہیں تو ایک اور شراب کا بھی ذکر۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، پھر جنت کے جو خادم بچے ہوں گے وہ بھی گردش کریں گے، جنت کے پھل لے کے، شراب لے کے، جام لے کے، اب پھورے لے کے گردش کریں گے۔ اور وہ بچے کیسے ہوں گے؟ وہ بچے ہی رہیں گے، بچے بچے ہی رہیں گے، نہ بوڑھے ہوں گے نہ جوان ہوں گے، بچے بچے ہی رہیں گے، وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوں گے۔ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جب آپ ان کو دیکھو گے ایسا لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، ہر طرف وہ بکھرے ہوئے ہوں گے نا جنتی کی خدمت کے لیے، وہ ایسے لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، تم جنت میں جہاں جہاں دیکھو گے وہاں اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، یہ اسم اشارہ ظرفی ہے، اگر کوئی عربی کا بندہ بیٹھا ہے تو سمجھ جا، جب تم وہاں دیکھو گے رأیت نعیما، نعمتیں ہی نعمتیں دیکھو گے، وملکن کبیرا، اور بادشاہت ہی بادشاہت دیکھو گے، اور چھوٹی بادشاہت بھی نہیں کہ سویڈن ناروے جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہو پھر بھی پورے دنیا پہ چھائے ہوئے ہوں، نہیں، ملکن کبیرا، او عالی شان سلطنت، یعنی ایک چھوٹے سے جنتی کو بھی بہت بڑی سلطنت ملے گی وہاں۔ لا الہ الا اللہ، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضہ، پھر وہاں ان کو جو لباس ملے گا کون سا ملے گا؟ ریشم کا، اور ریشم کا بھی ہر بندے کا اپنا لباس ہے، کوئی باریک لباس کو پسند کرتا ہے، کوئی موٹے لباس کو پسند کرتا ہے۔ کہاں سندس، باریک سبز، سندس و استبرق، خضر کا لفظ بھی تو اس لیے میں سبز کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں، باریک ریشم ہوگا جو سبز ہوگا، اور دبیس گاڑا ریشم بھی ہوگا، دونوں کے کپڑے ہوں گے جو مرضی پہنیں۔ متکئین فیہا علی الارائک،
عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ، اللہ اکبر، وہاں جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سورہ زخرف میں ہے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب اس کی مرضی، کبھی چاندی کے کنگن پہنے، کبھی سونے کے پہنے، کبھی دونوں پیسے، ویسے دونوں میں پہننے میں اپنا مزہ ہے، چمک دمک زیادہ ہوگی نا، لیکن یہاں منع۔ یہ کنگن کی کیا بات، آج کل لوگ، شاید آج بھی لوگ کچھ، خصوصاً یہ پولیس سے وابستہ میں نے ایک دو لوگ دیکھے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا ہاتھ میں پہنا ہوتا، اور پرانے دور میں جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی ان کی نشانی ہوتی تھی کہ وہ سونے کے کنگن ہاتھ میں ڈالا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پہ تنقید کرتے ہوئے کہا تھا یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کے ہاتھ میں کنگن کیوں نہیں ہے، یہ تو بالکل غریب سا بندہ۔ تو یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کہتے ہیں وہاں ہم تمہیں کنگن بھی پہنائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ تیسری شراب کا ذکر ہے، ان کا پروردگار وہاں انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تین شرابوں کا ذکر ہے، ایک میں کہا خود پئیں گے، دوسرے میں کہا ان کو پلایا جائے گا، جنت کے منتظمین پلائیں گے، فرشتے پلائیں گے، کوئی بھی پلا سکتا ہے، اور تیسرے میں کہا خود پروردگار ان کو شراب پلائے گا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا اکرام ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اللہ کہیں گے یہ تمہارا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا ہے، اور ہم نے تمہاری کاوشوں کی قدر کی ہے میرے بندے۔ اللہ اکبر۔ انا نحن نزلنا القرآن تنزیلا، ہم ہیں قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے والے، یہ اللہ شان بیان کر رہے ہیں، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ یکدم ایک کتاب اترے اس میں وہ شان نہیں جو تھوڑا تھوڑا کر کے اترے، اس میں وہ شان ہے۔ آپ کوئی بھی تحریر لکھیں، میں بھی تحریر لکھنے کا عادی ہوں، اگر آپ ایک ہی تحریر کو مختلف اوقات میں لکھتے ہیں نا اس کے اندر وہ جوڑ پیدا نہیں ہوتا، تسلسل اور اسلوب خراب ہو جاتا ہے۔ 23 سال میں یہ قرآن اترا ہے، اور اللہ کے نبی ایک آیت کے پیچھے ایک آیت کو، ایک سورت کے پیچھے ایک سورت کو بحکم الہی لگاتے چلے گئے، آخری سورت اتری، پوری کتاب تیار ہو گئی، اور کہیں بھی کوئی بے جوڑ، کوئی رخنا، کوئی شگاف، کوئی بے ربطی نہیں۔ معلوم ہوا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی اس کا معجزہ ہے قرآن کریم کا، وگرنہ جس طرح اللہ قرآن کریم کی آیات اتری ہیں اسی طرح اللہ کے نبی کے فرامین بھی موجود ہیں، لیکن ان فرامین میں جوڑ پیدا کیوں نہیں ہوا؟ ان فرامین کو لے کے قرآن کی طرح ایک کتاب تیار کیوں نہیں کی جا سکی؟ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کو اس طرح اتارنا تھا تو قرآن کی حفاظت ہوئی، اور احادیث کو اس طرح نہیں اتارا، احادیث موجود ہیں لیکن قرآن کی طرح وہ کتابی شکل نہیں ہے جو قرآن کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے پروردگار کے حکم پہ آپ بالکل ثابت قدم رہیں، تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹنا، اذیتیں دیں برداشت کرنی ہیں۔ ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور کسی گناہ گار کی ناشکرے کی آپ نے پیروی نہیں کرنی ہے، دبنا نہیں ہے، من وعن اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا، رات میں اللہ کو سجدے کرنے ہیں، اور طویل رات کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ یہاں 5 نمازیں آ جاتی ہیں، صبح و شام، صبح فجر کی نماز آ گئی، اصیل کہتے ہیں زوال سے مغرب تک کے وقت کو، اس میں زور اثر کی نمازیں آ گئیں، اور آگے ومن اللیل، اس میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی، تہجد کی نماز بھی آ گئی، لیل طویل کے اندر آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ نحن خلقناہم، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، ہم نے انسان کے جوڑ بند مضبوط کیے، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم جب چاہے انسان کو بدل کے کسی اور قوم کو اس کی جگہ لا کھڑا کریں، ہم چاہیں آخرت میں کسی اور شکل میں اس کو لا کھڑا کریں، ہم چاہیں تو اسی کی شکل تبدیل کر کے اس کو لقوے میں مبتلا کر دیں، فالج میں مبتلا کر دیں، اوپر سے نیچے کر کے رکھ دیں، ہماری مرضی۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، قرآن صرف ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو بھی چاہے، جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کی طرف قرآن کی روشنی میں اپنا راستہ پکڑ لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ نہ چاہے تم نہیں چاہ سکتے۔ اور اللہ کس کے حق میں چاہتا ہے؟ جو آنا چاہتا ہے، جو آنا نہیں چاہتا اللہ اس کے حق میں چاہت خود بھی نہیں رکھتا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم و حکیم ذات ہے، ہدایت بن مانگے نہیں دیتا۔
جبرن نہیں دیتا. یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ جسے چاہتا اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، صبر کیجیے حضرت. والظالمین اعد لهم عذابا، آپ کے ایک اٹھنے سے سب کی توجہ خراب ہو رہی ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، ظالم لوگوں کے لیے آپ اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہوا. اتنی رعایت دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں.